نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، خطاب جمعہ کے اعتبار سے آپ حضرات سے مذاکرہ کرنا ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آیا ہے، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان لوگوں کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائیں گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھوں کو داغا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ انسان جس طرح جان اپنی اور مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے۔ جان و مال کی محبت اگرچہ فطری ہے، مگر وہ اپنی جان اور مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ امین اور خزانچی ہے۔ یعنی مال اور جان بھی امانت ہے، اسے اللہ کے یہاں واپس لوٹانا ہے، اور مال بھی۔ جان و مال کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ مالک جس طرح مال کو رکھنے اور خرچ کرنے کا حکم دے گا، اس کے مطابق امین اور خزانچی کو خرچ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک کی مرضی کے نظر انداز کر دے۔ ایک کافر و مشرک تو یہ سوچ سکتا ہے کہ جو مال اس کو باپ دادا سے ملا ہے یا خون پسینہ ایک کر کے اس نے کمایا ہے، وہ اس کا مال ہے، کسی اور کو اس کے مال میں ہدایت دینے کا حق نہیں۔ مگر جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی امانت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور اس کے مال اللہ کی ہدایت کے مطابق خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جو لوگ مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے نادر بندوں پر خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہی اس کے لیے عذاب بنے گا۔ اس مال کے ذریعے جہنم کی آگ سے اسے داغا جائے گا۔ اور جو لوگ اپنے مال میں اللہ کا حق پہچان کر زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، اور دنیا میں بھی پاکیزہ ہے اور قیامت میں بھی ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے اور دھونے کا ذریعہ صدقہ کو بنایا ہے۔ جب گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے تو یہ صدقہ ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ پروردگار، تو نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ کہتا ہے، ہاں، لوہا پیدا کیا ہے جو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، کیا لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور چیز تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ کہتا ہے، ہاں، آگ پیدا کی ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور تو نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ کہتا ہے، ہاں، پانی پیدا کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ پانی سے زیادہ کوئی طاقتور چیز کوئی تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ کہتا ہے، ہاں، پیدا کی ہے جو اسے اڑا دیتی ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا، کیا تو نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ کہتا ہے، ہاں، وہ بنی آدم کا صدقہ ہے
جب دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بایاں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ پتھر، لوہا، آگ، پانی، ہوا، یہ سب مادی طاقتیں ہیں، اور زکوٰۃ و صدقہ روحانی قوت ہے۔ روحانی قوت مادی قوت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ صدقہ، زکوٰۃ کے ذریعے روحانی قوت حاصل کرے۔ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کے نام اعمال میں جمع فرما دیتا ہے، ایسے وقت اسے عطا کرتا ہے جب وہ اس کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، بتاؤ تم میں کس کو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے مال کے مقابلے میں وارثوں کا مال پسند نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے اللہ کے یہاں بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم نے بچا کے رکھا وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے گا اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ جب جہاں ضرورت مند نظر آئے اس کی مدد کرے، راہ خدا میں ضرورت ہو حسب توفیق خرچ کر دے۔ اس کے لیے نہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، نہ مقدار متعین ہے، نہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ البتہ صدقہ کی ایک متعین شکل زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صرف اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے مساوی مالیات کا مالک۔ و زکوٰۃ سال میں ایک بار صرف اس مال پر واجب ہے جو انسان کے خرچ سے زیادہ ہو، اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ ایسے مال میں صرف 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے۔ مال کے علاوہ زرعی پیداوار، سامان، تجارت، غلہ بانی کے جانوروں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ اس کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور باقی دولت بھی پاک ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز و دوستوں، زکوٰۃ کے معنی ہی پاکیزگی کے ہیں، اور جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ بدستور ناپاک رہتا ہے۔ اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ الفاظ ہیں، ورڈ ہیں، جو زکوٰۃ نہ دینے پر اور زکوٰۃ دینے پر جو ہے اشارہ کر رہا ہے۔ جو زکوٰۃ دے گا اس کا مال میں خیر و برکت ہوگی، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے مال میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کیسی دینی ہے؟ پوری دینی ہے، اور علماء سے پوچھ کے دینی ہے، اپنی مرضیات کے مطابق نہیں دینی ہے کہ ہم اپنے مرضیات کے مطابق اس طرح دیں گے جیسی چاہت ہے، جیسی مرضیات ہیں، تو عزیزوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جتنی زکوٰۃ واجب ہے اتنا دینا ضروری ہے، لازمی ہے۔ صحت مند اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان زکوٰۃ پابندی سے نکالیں، تاکہ دولت منجمد ہو کر ایک یا چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ گردش کرتی رہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے۔ جس طرح جسم کے تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے خون کا گردش رگوں میں ہوتے رہے، کہیں پہ رک نہ جائے، اس لیے اللہ نے زکوٰۃ و صدقات کو عبادت قرار دیا ہے۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ٹیکس تو انسان مجبوری میں دیتا ہے، اور یہ عبادت انسان اپنی خوشی اور دلی آمدگی سے کرتا ہے، اور اس کو انجام دے کر اللہ کی رحمت و مغفرت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اس لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو کچھ
جو کچھ تم مال خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ انسان زکوٰۃ و صدقات نکال کر اپنے بھائیوں پر خرچ کرتا ہے جن کی ضروریات زندگی آسانی سے پوری نہیں ہوتی، وہ اپنی ضروریات اور ضرورت پوری کرنے میں مال اور داروں کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ان کو حق مالداروں کے مال میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن کے مالوں میں سائل اور مرحوم کا ایک مقرر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نادروں سے نہیں کہا ہے کہ وہ مالداروں کے در پر جائیں ہاتھ پھیلائیں، بلکہ مالداروں سے کہا ہے کہ نادروں کا حق پہچانیں اور ان تک پہنچائیں۔ لہٰذا یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کا حق ان کو پہنچائیں۔ چنانچہ زکوٰۃ اور صدقات کی مستحقین کی فہرست بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ صدقات تو اور اصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہو اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ یہی 8 قسم کے لوگ زکوٰۃ اور صدقات لینے کے لیے مستحق ہیں۔ بہت سے مالدار لوگ بھیک مانگنے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اسے پیشہ بنا لیتے ہیں۔ مانگنے کے بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے صحت مند لوگ محنت اور مزدوری کرنے کے بجائے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ مالداری آدمی کے لیے اور طاقتور مضبوط آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ضرورت مند اور نادر ہوتے ہیں مگر غیرت اور حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانا بڑی نیکی ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے محلہ اور شہر کے لوگوں کی خبر گیری کریں، اس طرح ان کی زکوٰۃ صحیح جگہ تک پہنچ سکتی ہے۔ زکوٰۃ تھوڑا تھوڑا تقسیم کرنے کے بجائے اگر ضرورت مندوں کو اتنی رقم دے دی جائے کہ ان کے بال بچوں کی کفالت ہو جائے اور وہ ایسا کام کر لے پھر زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہ رہے تو یہ بڑی نیکی ہے۔ اس کے لیے اگر ہر شہر میں زکوٰۃ کی اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو نادروں کی کفالت بھی ہو سکتی ہے، اور شریعت نے اجتماعیت کی جو روح پھونکی ہے اس کی بھی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جس طرح نماز با جماعت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی بڑی فضیلت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو یہاں تک میں لکھا ہے، افسوس ہے کہ بعد کو بتدریج اس نظام زکوٰۃ کی اہمیت سے مسلمان غافل ہو گئے، اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکال لے، پھر جس طرح چاہے خود ہی خرچ کر ڈالے۔ حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن نے حکم دیا ہے، اس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے، اور مسلمان کی جو جماعت اپنی زکوٰۃ کسی امین زکوٰۃ یا بیت المال کو حوالہ کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالتی ہے، وہ داستہ حکومت شریعت سے انحراف کرتی ہے، اور یقیناً عند اللہ اس کے لیے جو ابدا ہوں گی۔ مسلمانوں میں غربت، غفلہ اور ناداری دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ ہے، مگر مسلمانوں میں مال اور دار حضرات یا متوسط طبقہ کے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب مسلمان اپنی زکوٰۃ پابندی سے نکالے اور زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہو جائے تو یہ نہ صرف محلے کی ضرورت مند
مندوں کی ضرورت پوری ہوں گی، مدارس، یتیم خانے، راحت رسانی کے کام، مریضوں اور اسپتالوں کا نظام اور مصیبت زدہ لوگوں کی بھی شرعی ہدایات کے مطابق امداد کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سماج سے بھیک مانگنے والوں کی تعداد بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خاص گزارش ہے، اپیل ہے مسلمانوں سے اور امت کے نوجوانوں سے کہ اپنے گھر کی زکوٰۃ اس طرح نکالیں جس طرح علماء کرام فرما رہے ہیں، اور پوری زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ کے اندر کمی بیشی نہ کریں، یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کا سبب ہے، خیر و برکت کے آنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کوتاہی کریں گے اور کمی و بیشی کریں گے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا نقصان ہوگا۔ اور عزیزو دوستو، اصل ان تک پہنچایا جائے جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی فکر یہی چل رہی ہے، ہر جمعہ خطاب لائیو ہو رہا ہے، اور ہر خطاب جمعہ کا PDF فائل بنا کر ہر ائمہ تک پہنچانے کی فکر ہو رہی ہے، تاکہ امت کے اندر اصل دین کا معیار قائم ہو، اور اصل امت کے اندر فکر قائم ہو، اصل امت علماء کی بات سن کر اس پر عمل کرنے والی بن جائے۔ عزیزو دوستو بزرگو، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی رہبری کے بغیر نہ ہماری تربیت ہے نہ ہماری ترقی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے بغیر بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس امت کا روحانی علاج بغیر علماء کے تربیت کے نہیں ہو سکتا۔ علماء کی رہبری اور علماء کی تربیت اور علماء کے رابطہ یہ اہم ضروری چیز ہے۔ اس لیے ہر مسلمان سے میری درخواست ہے کہ اپنا ایک خصوصی عالم سے رابطہ رہے، تاکہ ہمارے مسئلے مسائل اور زندگی کا جینے کا معیار، ڈھنگ، کردار، گفتار، رفتار، ہر چیز صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو فکر ہے، اللہ رب العزت اس کی اثرات کو جاری ساری فرمائے۔ ان حضرات کی، ہمارے اکابرین کی عمریں لمبی دراز فرمائے، ہر مسلمان کو ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔